لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. آنے والا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ ذی الحجہ کے مہینے کا جمعہ ہوگا. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حج اور عمرے سے متعلق چند باتیں بیان کی تھی، لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ آج کے جمعہ میں وہ بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، بات گزشتہ جمعہ طواف کے متعلق چل رہی تھی کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو ہمیں کن کن طریقوں کو اختیار کرنا ہے. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا. مختصر گزشتہ جمعہ کا آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد آگے کی بات رکھتا ہوں. دیکھیے، جب آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ڈائریکٹ اگر آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے تو اپنے گھر میں احرام باندھ لیجئے. احرام باندھنے سے پہلے اپنے بال بنا لیجئے، ہاتھ پاؤں کے ناخن کو نکال لیجئے، غسل کر لیجئے. غسل کرنے کے بعد عطر و خوشبو جو بھی ہے، آپ تیل وغیرہ لگانا ہے تو ابھی آپ لگا سکتے ہیں، چونکہ ابھی آپ نے عمرے کی نیت اور احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت آپ نے ابھی نہیں کی ہے. عطر و خوشبو لگا لینے کے بعد آپ نے احرام باندھ لینا ہے. عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے. جو کپڑا وہ گھر میں یوز کرتی ہیں وہ عمدہ سے عمدہ اور اچھا سے اچھا ہونا چاہیے اپنے حساب سے، لیکن اس کپڑے کے اوپر نقاب کا ڈالنا بہت ہی بہتر اور مناسب ہے، اچھی بات ہے. عمرے کے اندر عورتوں میں پابندیوں میں سے صرف ایک پابندی یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہونا چاہیے. باقی بدن کے پورے اعضاء ان کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اگر وہ ہاتھ کے ہتھیلی کو بھی اگر چھپا لیتی ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کھلے رکھنے کی اجازت ہے. لیکن پابندیاں جو مردوں کے اوپر ہیں وہ یہ ہیں کہ عطر و خوشبو اب لگا لینے کے بعد جب وہ احرام پہنیں گے تو کمر پہ چادر لنگیوں کی طرح لپٹنا ہے. پھر اس کے بعد ایک چادر سردی کے موسم میں جس طریقہ پر ہم چادر اوڑھتے ہیں ابھی اسی طریقہ پر اوڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے احرام کی نیت سے، اور جب یہ 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے سر کے اوپر احرام کا جو کپڑا ہوگا، اس کی جو چادر کی نوک ہوگی، کنارہ ہوگا، اس کنارے کو اپنے سر کے اوپر ہم نے رکھ لینا ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ان 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنی ہے،
دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں یہی دو رکعت میں یہی دو صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بارے پھر اپنے گھر سے نکلیے، ایئرپورٹ آئیے، جو بھی کارروائی ہے وہ کرنے کے بعد جب آپ جہاز کے اندر بیٹھ جائیے تو جہاز وہاں سے ایئرپورٹ سے پہنچنے میں کم سے کم جدہ ایئرپورٹ تک 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے لگ جایا کرتے ہیں۔ اس درمیان میں جدہ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایک مقام کے اوپر سے جہاز گزرتا ہے جس کو یلملم کہا جاتا ہے، وہی انڈیا والوں کا جو میقات ہے۔ اس سے پہلے احرام کی نیت ہمیں کر لینی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب فلائٹ میں آپ بیٹھ جاؤ تو اگر رات کا سفر ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نیند لگ جائے، تو فلائٹ کے اڑنے کے ساتھ ہی آپ نیت کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بھائی میں ابھی سوؤں گا نہیں، میں 1-2 گھنٹہ اور جگا ہوا رہوں گا، تو 1-2 گھنٹے کے بعد آپ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کے اندر مجھے آسانی پیدا فرما دیجئے اور ہمارے اس احرام کو قبول فرما لیجئے۔ عمرے کے احرام کی نیت کر رہا ہوں۔ الغرض اس طریقہ پر کیجئے، جدہ ایئرپورٹ آپ اتر گئے، اترنے کے بعد اپنے روم میں جا کر کے سامان وغیرہ رکھیے، پھر اس کے بعد مسجد حرام کو آئیے۔ یہاں تک میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، اب آگے آپ سنیے کہ مسجد حرام میں ادب کے لحاظ سے آپ آئیے گا۔ جب داخل ہوئیے گا مسجد کے پاس آ کر کے درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے جھکاتے ہوئے آگے بڑھیے، اور بڑھنے کے ساتھ ہی جب بیت اللہ قریب میں آ جائے اور آپ کو جب نظر آنے لگے تو پہلی نظر جب آپ کو بیت اللہ پہ پڑے تو آپ نے دعا کر لینی ہے۔ جو بھی دعا کریں گے اللہ وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ نے یہ دعا کر لینا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں جو بھی میں دعا کروں اس دعا کو آپ قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حجر اسود کے سامنے آنا ہے، پٹی لگی رہتی ہے سبز کلر کی، لائٹ جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ جب وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھا ہے اس چادر کو آپ دائیں کاندھے کے بغل کے نیچے سے دوسرے حصے کو لینا ہے، اور یہ حصہ ہمارا جو کھلا ہوا ہونا ہے۔ سب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اس حساب سے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ کے درمیان میں حجر اسود ہو۔ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر، نماز میں جس طریقہ پر ہاتھ کو اٹھاتے ہیں ویسا اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ کو سینے تک اس طریقہ پر اٹھانا ہے۔ پہلا جو ہوگا اس کو استقبال کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو تکبیر اس آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کے سینے تک ہاتھ اٹھانا ہے اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ پہلے 3 چکر کے اندر رمل کرنا ہے، یعنی پہلوانوں کی طرح سینے کو ایسا جو نکال کر کے چلنا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نارمل طریقہ سے بھی طواف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ طواف شمار کیا جائے گا۔ جب آپ حجر اسود سے چلیں تو طواف کرنے کے درمیان میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی نظر سامنے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ ادھر ادھر دائیں جانب یا بائیں جانب ہرگز نہیں دیکھنا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کے بھی آپ کو طواف کا چکر نہیں لگانا ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کو دیکھ کر کے چکر لگانا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جب بیت اللہ کی طرف دیکھنے کو منع فرمایا گیا ہے تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھنا تو یہ بدرجہ اعلیٰ منع ہے۔ لہٰذا آپ اپنی نظروں کو سامنے رکھیے اور دل کے اندر جتنے بھی آپ کو دعاؤں کا خیال ہے جن لوگوں کے تعلق سے دعا کرتے ہوئے جائیے، ذکر و اذکار کیجیے، کلمے وغیرہ درود شریف وغیرہ پڑھیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دعاؤں پہ دعا کرتے رہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیے، جو گناہ آپ کر چکے ہیں ان کے اوپر شرمندہ ہوئیے، روئیے۔ اس طریقہ پر آپ جو ہے چکر لگانا ہے۔ چکر لگاتے لگاتے آپ اس مقام پہ آپ پہنچیں گے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی بیت اللہ کا ایک کنارہ ہے، ایک کونا ہے۔ یہ کونا آپ کو حجر اسود جس کونے کے اوپر لگا ہوا ہے اس کونے سے پہلے ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب آپ رکن یمانی پہ پہنچے تو رکن یمانی سے پہلے آپ کو جو بھی دعا کرنا ہے کر لیجئے، لیکن رکن یمانی سے لے کر کے رکن حجر اسود تک اس درمیان میں آپ کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرنی ہے۔ اس درمیان میں جتنے بار آپ یہ دعا کر سکیں اتنے بار آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ بعض لوگ رکن یمانی سے پہلے حجر اسود سے جب چلتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ دعا کی گھڑی ہے، دعا کیجیے، ذکر و اذکار میں کلمے وغیرہ یہ تمام چیزیں پڑھیے۔ اور بعض لوگ جو رٹی ہوئی دعائیں ہیں وہ رٹ کر کے جاتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جس کا میننگ اسے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت میں دل سے دعا کرنی ہے، ایسی دعا کرنی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ جب وہ دعا کریں گے جو سمجھ میں دعا آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دل سے آواز نکلے گی، اور یہ دعا کرتے کرتے آنکھ سے آنسو بھی انشاءاللہ جاری ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان حرکت کو، ان تڑپ کو دیکھ کر کے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بہرکیف ایک چکر حجر اسود سے شروع کریں گے، پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک چکر ہوگا، پھر اس کے بعد جو حجر اسود کے پاس آئے تو پھر اپنے سینہ کو اور اپنے چہرہ کو بیت اللہ کے طرف یوں کرنا ہے، اور ہاتھ کو اس طریقہ پر بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ حصہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، اور یہ حصہ جو اپنے چہرے کی طرف ہوگا، اور پھر اللہ اکبر کہنا ہے، بیت اللہ کی طرف یوں اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ پہلی دفعہ میں بھی بوسہ دینا ہے۔ بوسہ دینے کا جو انداز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ ہاتھ کو بوسہ دیں گے تو آواز اس کے اندر نہیں آنی ہے۔ آواز آنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ آواز نہیں آنی، صرف اس طریقہ پر منہ کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ بعض لوگ حجر اسود کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں بھرپور کہ ہمیں چھونا ہے، لیکن میرے دوستو آپ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے احرام باندھ کر کے طواف کر رہے ہیں، عمرے کا طواف کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں چونکہ احرام باندھنے کے بعد اور نیت کر لینے کے بعد عطر اور خوشبو کا لگانا مکمل طور پہ حرام ہو جاتا ہے، اور بیت اللہ کے اندر جہاں پہ جس مقام پہ حجر اسود کو لگایا ہوا ہے اس حجر اسود کے اوپر کئی بار دن اور رات میں عطر اور خوشبو کی اس کے اوپر جو ہے مالش ہوتی ہے، لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو چھوا یا پھر زبان منہ آپ نے رکھا تو عطر و خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگیں گے، جو احرام کی حالت میں لگانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر عطر و خوشبو لگ گئے تو ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، اور دم کا مطلب یہ ہے کہ بکرا خرید کر کے حدود حرم کے اندر ہی ذبح کر کے اسے تقسیم کرنا پڑے گا، جب جا کر کے آپ کا پھر وہ عمرہ مکمل ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمی آتے ہیں، اسے جا کر کے چھوتے اور چومتے ہیں، عطر و خوشبو وہاں پہ کہاں باقی رہیں گے؟ بھائی لاکھوں آدمی جو وہاں پہ چھوتے ہیں اور چھونے کی وجہ سے عطر و خوشبو ختم ہو رہے ہیں، تو جن جن لوگوں نے چھوا اور جن کے ہاتھ میں عطر و خوشبو لگی ان کا احرام تو کیا کہتے ہیں طواف تو اس کا بیکار ہو گیا نہیں ہو گیا۔ اس لیے ہمیں احتیاط یہ کرنا ہے کہ ہم جا کر کے اسے دوران طواف ہمیں چھونا نہیں ہے۔ بس اسی طریقہ پر اگر آپ نفلی طواف کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ عمرے کا طواف آپ نہیں کر رہے ہیں، نفلی طواف یوں ہی کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو اب ایسی صورت میں اسے چھونے کی کوشش ضرور کیجیے اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، لیکن ان کے چھونے میں اپنے جان کو جوخم میں ہرگز نہیں رکھنا ہے، چونکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر دے رکھی ہے کہ اپنے جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہرکیف میرے دوستو، ایک چکر، پھر اسی طریقہ پر دوسرا چکر، رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک جب بھی آئیں تو ربنا آتینا فی الدنیا اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 7 چکر جب ہم لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا، اور ہر چکر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں استلام کرنا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف ہاتھ دکھا کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، حجر اسود کی طرف ہاتھ دکھا کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ طواف مکمل ہوگا 7 چکر سے۔ چکر ہو گیا، مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، وہاں پہ آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ وہ پتھر لگا ہوا ہے جس پتھر پہ ٹھہر کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی دیوار کو جوڑا کرتے تھے۔
اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ابھی بھی باقی ہے. یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس پتھر کو جس جگہ پہ لگایا گیا ہے اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور مقام ابراہیم پہ اب 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن کریم میں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر لینے کے بعد مقام ابراہیم پہ آئے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے کاش اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم اگر مل جاتا تو نہایت ہی اچھا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے آپ نے عرض کی, لیکن اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. اسی درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر کے نازل ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر اس آیت کو بیان فرمایا گیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ جب آپ مقام ابراہیم پہ پہنچو تو اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لو. اسی وقت سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا. اب آپ نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی, بہت بھیڑ ہوتی ہے, اسی جگہ پہ پڑھنا نہایت ہی مشکل, آپ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے علماء کرام نے مسئلہ بیان فرما دیا کہ جب آپ مقام ابراہیم حدود حرم کے اندر جہاں بھی آپ کو خالی جگہ مل جائے وہاں پہ جا کر کے آپ اس 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کی یہ 2 رکعت نماز جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی, شمار کر لی جائے گی. اب دیکھیے جب آپ سعی کرنے کے لیے جائیں گے, سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا, تو اس وہاں پہ پہنچنے سے پہلے آپ نے زمزم جو خوب جم کر کے پینا ہے, خوب پیٹ بھر کے پینا ہے. کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف آپ ٹھہر جائیے, اس کے بعد جو ہے زمزم پیجیے کھڑے ہو کر کے. لیکن آپ کو اس کے پینے میں ایک احتیاط برتنی ضروری ہے. جس ڈبے کے اوپر ناٹ کولڈ واٹر لکھا ہوا ہے اس ڈبے سے آپ پانی کو پیجیے. اگر آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائیں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا اور سننے میں آیا ہے کہ بھائی مدینہ پہنچنے کی طاقت نہیں ہے, بخار اس قدر تیز ہے. اب کیسا بھی مدینہ تو جانا ہی جانا ہے, چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے, تو وہاں ہوٹل کے کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئے, روض اقدس تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کا, ٹھنڈے زمزم کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عام طور پہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اللہ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی وہاں پہنچنے کی توفیق دے تو ہم اس اصول کو یاد رکھیں کہ جس زمزم کے باٹل کے اوپر ناٹ کولڈ واٹر لکھا ہوا ہے اسی سے ہم نکال کر کے پئیں, ٹھنڈا پانی کا استعمال ہرگز نہ کریں. بہرکہ میرے دوستو, اب سعی کرنے کے لیے جائیے. ایک صاحب طواف وغیرہ کر لیے, مقام ابراہیم پہ نماز بھی پڑھ لیے, زمزم بھی اس نے پی لیا. اب لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی سائن کہاں کرنا ہے, سگنیچر سائن کہاں کرنا ہے. بھائی سائن کیوں کرنا ہے؟ نہیں, کسی نے کہا تھا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد اب اس کے بعد سائن کرنا ہے. کہا کہ بھائی وہ سائن نہیں ہے بلکہ وہ سعی ہے. سین عین یا سعی, اس کے معنی آتے ہیں صفا اور مروہ, جو 2 پہاڑی ہے اس پہاڑی کے درمیان میں چکر لگانا. جب آپ صفا پہاڑی سے یہ چکر شروع ہوگا, صفا پہاڑی سے مروہ پہ جائیں گے تو 1 چکر ہوگا, پھر مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو یہ 2 چکر ہوگا. بیت اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع ہو کر کے حجر اسود پہ آتے ہیں تو جا کر کے 1 چکر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے شروع کریں گے پھر صفا پہ آئیں گے تو 1 چکر ہوگا, ایسا نہیں. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا پھر دوسرا چکر. یہ ایک پہاڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ اس جگہ پہ چھوڑنے کا حکم دیا اور جب چھوڑ کر کے واپس آ گئے, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو بچہ بھوک سے پریشان حال ہے, تو آپ نے پتھر کے سایہ میں سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا اور پانی کی تلاش میں نکلی. صفا پہاڑی پہ چڑھی, مروہ کی طرف دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ ریتیلی زمین پانی کا منظر پیش کر رہا تھا. چنانچہ وہاں سے اتری اور اترنے کے بعد جب کچھ قدم آگے گئی تو اسماعیل ذبیح اللہ کو جہاں پہ لٹایا تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, تو آپ تیز قدم دوڑ جایا کرتی تھی. پھر مروہ کے اوپر چڑھتی, پھر وہاں پانی تلاش کرتی, نہیں نظر آتا, پھر صفا کے اوپر آتی, درمیان میں پھر تیز چلتی.
7 چکر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چکر بہت ہی زیادہ پسند آیا، اس لیے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ چکر کمپلیٹ کرنی ہے. جب تم کمپلیٹ کریں گے جبھی جا کر کے تمہارا عمرہ مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد درمیان میں جو سبز کیا کہتے ہیں گرین لائٹ لگی رہتی ہے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد کہا گیا کہ تم یہاں پہ تیز قدم چلو. لیکن مسئلہ یاد رکھیے کہ صرف مردوں کو تیز قدم چلنے کا حکم ہے، عورتوں کو معمول کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ سیدہ ہاجرہ تو تیز قدم چلی تھی، پھر عورتوں کو کیوں روک دیا گیا؟ سید ہاجرہ جس وقت میں چلی تھی اس وقت میں تنہ تنہا آپ اکیلی تھی. آپ اکیلی تھی، کوئی وہاں پہ انسان دیکھنے والا نہیں تھا. اب یہاں پہ لاکھوں کی تعداد انسانوں کی ہوتی ہے، اس میں مرد موجود ہوتے ہیں، اور مرد کے سامنے اگر عورتوں کو چلنے کا حکم دے دیا جائے، دوڑنے کا حکم دے دیا جائے تو یہ بے پردگی کی علامت ہوگی. اس لیے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ ہم سبوں کو توفیق دے، تو فیملی کو اس وقت میں کہنا کہ دیکھو سبز پٹی ہے، تمہیں معمول کے مطابق آنی ہے، میں تیز قدم جاؤں گا، جہاں پہ پٹی ختم ہوگی وہاں پہ رک کر کے میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ آہستہ آہستہ قدم سے چل کر کے وہاں پہ آ جاؤ. یہ طریقہ ہم سبوں کو انشاءاللہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ اپنانا ہے. تو جب آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ مکمل طور پہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد مروہ پہ جائیے. مروہ پہ پہنچنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کے طرف اپنے آپ کو کرنا ہے، چہرے اور سینے کو ہاتھ اٹھانا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر دعا کرنی ہے. آپ نے دعا کے اندر جو جو چیزیں مانگنی ہے آپ مانگیے، اپنے لیے مانگیے، ماں باپ کے لیے مانگیے، رشتہ داروں کے لیے مانگیے. بخالت دعا کے اندر ہرگز مت کیجیے. وہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ پھر بھی دعا کے اندر بخالت کر رہے ہیں تو بدقسمتی ہے ہماری. وہاں پہ مانگیے، جتنا مانگنا ہے مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینا ہے، اس واسطے وہاں پہ بلایا ہے. اس لیے مانگنے میں بخالت مت کیجیے. اپنے واسطے بھی مانگیے، ہر انسانوں کے لیے مانگیے، ہر مسلمانوں کے لیے مانگیے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. پھر وہاں پہ دعا کمپلیٹ کیجیے، پھر یوں اس طریقہ سے پلٹ کر کے پھر مروہ سے آئیے صفا کی طرف. جب وہاں صفا پہاڑی پہ آئیں گے اور سامنے دیکھیں گے تو بیت اللہ آپ کو مکمل طور پہ نظر آئے گا. پھر وہاں پہ بھی جو استعلام کیجیے یا پھر وہاں پہ دعا کیجیے. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگیے یا پھر اس سے پہاڑی پہ چڑھ کر کے ایسا جب اترنے لگیے تو اس درمیان میں پھر قرآن کریم کی آیت جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے اس کو پڑھتے رہیے. 7 بار آپ چکر لگائیں گے، آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، چکر صحیح مکمل ہوگا. صحیح مکمل ہونے کے بعد پھر سے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب یہ 2 رکعت نماز آپ کو اختیار دیا گیا پڑھنے کا کہ صفا مروہ کے درمیان جو راستے ہیں وہیں پہ نماز بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ لیجئے. یہ شکرانے کی 2 رکعت نماز ہوگی. لیکن اگر آپ کو وہاں نہیں بلکہ بیت اللہ کے قریب جا کر کے پڑھیں گے تو بھیڑ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے صحیح کے درمیان جو راستے ہیں جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہاں پہ آرام سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. آپ کے کاندھے کے اوپر جو بیگ ہے آپ اس کو سترہ بنا لیجئے، اپنے سامنے کھڑا کر لیجئے اور پڑھ لیجئے 2 رکعت نماز. اس نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے. اسی درمیان میں ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھ لیجئے، اللہ ہم سبوں کو موقع عطا فرمائے وہاں پہنچنے کی، آمین کہیے. کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں یا پھر سعی کر رہے ہیں، اس درمیان میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی، ظہر کی جماعت یا پھر عصر کی جماعت، مغرب یا عشاء کون سی کی جماعت یا فجر کی، تو آپ کو سعی کو اور طواف کو وہیں پہ موقوف کرنا ہے، یعنی وہیں پہ چھوڑ دینا ہے اور جماعت میں شریک ہو جانا ہے. نماز جب مکمل ہو جائے گی تو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے پھر سے کنٹینیو کر لینا ہے. تو طواف بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا اور صحیح بھی آپ کی انشاءاللہ مکمل ہوگی. طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو طواف کو وہیں پہ چھوڑ کر کے وضو جا کر کے کرنا ہے، پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے. اگر بے وضو ہو کر کے طواف اگر کیا تو وہ طواف جو ہے ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، اور ویوں مکمل کر لیا تو طواف شمار نہیں کیا جائے گا، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. لیکن جب آپ صحیح کر رہے ہیں اور اس درمیان میں اگر وضو ٹوٹ گیا، کوشش تو یہ کرنے کہ وضو نہ ٹوٹے. اگر ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے صحیح کر سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے آپ طواف ہرگز نہیں کر سکتے. یہ بھی مسئلہ ہو گیا. اب آپ کا کیا کہتے ہیں عمرہ مکمل ہوا.
اس سے پہلے بھی ایک عمل اور باقی ہے. احرام چونکہ آپ کو کھولنا ہے تو احرام سے آزادی کے لیے آپ کو اپنے سر کا بال کٹانا ضروری ہے. سر کے بال کٹانے کا دو طریقہ ہے. ایک یہ کہ آپ اس کے اوپر بلیڈ چلا دیجئے, پورا جڑ سے نکال دیجئے. دوسرا یہ ہے کہ زیرو جو مشین ہوتی ہے وہ آپ چلا دیجئے. وہ بھی اب کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن عورتیں جو ہیں ان کے لیے طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اپنے روم کے اندر چلی جائے, ہوٹل میں چلی جائے, کمرے میں, وہاں پہ جانے کے بعد اپنے پورے بال کو اس طریقہ پر یوں کرے اور 1 انچ بال قینچی سے اس طریقہ پر کاٹ دے تو اب وہ بھی احرام سے آزاد ہو گئی اور اس طریقہ پر الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. بہرحال کہ میرے دوستو اس طریقہ پر عمرہ مکمل ہوا. اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ذی الحجہ کا وہ مہینہ ہوگا اور جو لوگ بھی قربانی دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے 28 مئی کو چاند نکل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو اپنی طرف سے قربانی اگر کرنی ہے تو مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے نظر آنے, ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے اپنے مال کی, اپنے جانور کی قربانی دینے تک وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اور سر کے بال کو اور ناخن کو ہرگز نہ نکالے. اپنے ہاتھ پاؤں کا ناخن بھی نہ نکالے اور سر کا بال بھی نہ نکالے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ سنت طریقہ ہے, لہٰذا آپ اس کے اوپر عمل ضرور کیجئے. 28 تاریخ کو چاند نکلے گا, لہٰذا 28 تاریخ کو آپ مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیجئے. اس کی وجہ کیا اور فضیلت کیا انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بیان کروں گا. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.